رکھے اس عالم کون و مقام میں بہت سارے معاشرے ابھرے اور ابھر کر کے اپنا اپنا وقت گزار کر کے اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، آج سے 1400 سال قبل عرب کی سرزمین میں حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے ایک ایسا معاشرہ عالم وجود میں آیا جس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. یہ معاشرہ کوئی عام معاشرہ نہیں تھا، بلکہ اس معاشرے کو صحابہ کا معاشرہ کہا جاتا ہے، جن کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، جو حضور کی صحبت سے سرفراز ہوئے. ان نفوس قدسیہ نے اپنے گھر بار کو، اپنے مال کو، حتیٰ کہ اپنی جان کو اللہ کی رضا کے حوالے کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے. صحابہ کی سیرت سے، قرآن کی اس آیت سے ہم تمام امتیوں کو کامیابی کے اصول مل رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہمیں کامیابی کے اصول دیے ہیں. ہم آج یہ سمجھتے ہیں اور یہ گمان بھی کرتے ہیں کہ آج ہمیں سب سے بڑا کامیاب بننا ہے. ہمارا گمان یہ ہے کہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ مال و دولت ہو وہ سب سے بڑا کامیاب ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس عالی شان بنگلہ ہو وہ سب سے بڑا کامیاب ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس کی تجارت اچھی ہو، جو اچھا کماتا ہو وہ سب سے بڑا کامیاب ہے. لیکن صحابہ کی سیرت سے، قرآن کی اس آیت سے ہمیں یہ اصول ملا، ہمیں یہ درس ملا کہ اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے اندر ہماری کامیابی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ہماری کامیابی ہے. تو صحابہ کرام ان نفوس قدسیہ نے اپنا سارا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر دیا. صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سے پڑے ہوئے ہیں. صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام عادل ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں الصحابۃ کلہم عدول، میرے تمام صحابہ عادل ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، پس تم میں کا کوئی بھی میرے کسی بھی صحابی کی اقتدا کر لے گا تو وہ ہدایت پا جائے گا. حضور کے تمام درخشندہ ستاروں میں سے ایک ستارہ ابو بکر بھی ہے، ایک ستارہ ابو بکر بھی ہے جن کو صدیق کا لقب ملا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے آج میں آپ لوگوں تک کچھ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
صحابہ کرام میں سب سے افضل مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ صدیق اکبر کا مقام افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت امت کے لیے ایک بہترین عملی نمونہ ہے۔ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر بہت ساری آیتیں اور بہت ساری حدیثیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں اور ان کی شان کے اندر وارد ہوئی ہے۔ سب سے پیار، سب سے زیادہ پیار اگر حضور کسی سے کرتے تھے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر کون ہے؟ سنیں، جن کی زندگی کا سرمایہ محض صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا تھی، اس ذات کا نام صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر وہ ذات ہے جنہوں نے اخلاص کے اندر امین الناس کا لقب پایا۔ صدیق اکبر وہ ہے جن کو حضور کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ صدیق اکبر وہ ذات ہے جن کی عظیم قربانیاں اور جن کا مال عظیم کا اقرار خود سرکار جیسی ذات مقدس نے کیا ہے۔ صدیق اکبر وہ ذات ہے جن کا کردار، جن کے گفتار، حرکات اور سکنات سے، ہر سکنات اور گفتار سے سنت رسول کی خوشبو آتی تھی۔ صدیق اکبر وہ ذات ہے کہ جس کے پہلو کے اندر امام الانبیاء نے اپنا سر رکھ کر کے آرام فرمایا ہے۔ صدیق اکبر وہ ذات ہے جن کو اگر سانپ نے ڈسا ہے تو پھر دوا بھی رسول کے شفا خانے سے ملی ہے۔ صدیق اکبر کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ صدیق اکبر ایک جامع الصفات شخصیت ہے۔ صدیق اکبر کی سیرت اور ان کی حیات، ان کا اسوہ ہم امتیوں کے لیے درس ہے، ہم امتیوں کے لیے ایک عظیم تعلیم ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عشق کے اندر ایسی عظیم داستانیں ہم تک پہنچائی ہے کہ ہم اگر ان داستانوں کو کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی اطاعت رسول کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر بھی عشق رسول کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو عاشق اکبر کہا جاتا ہے، عشق کا امام کہا جاتا ہے۔ صدیق اکبر نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عشق کیا ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ میں آپ کو بتاؤں، حضور نے اعلان فرمایا تمام لوگ راہ خدا کے اندر اپنا مال صدقہ کرو، تو صحابہ کرام دوڑتے ہوئے اپنا مال لے کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 مجاہدین کا ساز و سامان اور 1000 درہم اور 100 سواری کے اونٹ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جب یہ اعلان سنا تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہر وقت اور ہر معاملے میں ابو بکر مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں، میں اس معاملے میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا۔ انہوں نے اپنے گھر کا سارا مال جمع کیا، اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا اور ایک حصہ لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے۔ سرکار کی بارگاہ میں مال پیش کیا۔ حضور نے فرمایا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آیا ہو؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ، میں گھر والوں کے لیے آدھا مال چھوڑ کر کے آیا ہوں اور یہاں کے لیے آدھا مال لے کر کے آیا ہوں۔ بس یہ گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں ابو بکر اپنا مال لے کر کے تشریف لائے۔
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال لے کر کے تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹانٹ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس پر ببول کے کانٹوں کے کانٹے لگائے تھے۔ ببول کا جو درخت آتا ہے اس کے کانٹوں کے بٹن لگائے تھے حضرت ابو بکر صدیق نے۔ جب وہ تشریف لائے تو حضور ان کو دیکھ کر کے مسکرائے۔ حضور نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا، ابو بکر یہاں کیا لے کر کے آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ بس حضور کا یہ کہنا تھا، حضرت ابو بکر صدیق مچل گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عشق میں مچل کر کے حضور کو یہ جواب دیا، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں سارا مال یہاں لے کر کے آیا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، سدرۃ المنتہا سے جبریل اترے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے بھی وہی لباس پہنا تھا جو صدیق اکبر نے پہنا تھا۔ سرکار نے فرمایا، جبریل یہ کیسا لباس پہن کر کے آئے ہو؟ تو حضرت سیدنا جبریل نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آج تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ آج جیسا لباس صدیق نے پہنا ہے وہی لباس سب فرشتے پہنے۔ اور حضرت جبریل نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے ابو بکر کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے ابو بکر سے کہ کہہ دو ابو بکر سے کیا اس حال کے اندر ابو بکر اللہ سے راضی ہے؟ جب سرکار نے یہ پیغام حضرت ابو بکر کو سنایا تو حضرت ابو بکر وجد میں آ گئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں بھلا کیسے میرے رب سے راضی نہیں ہو سکتا؟ میں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جانی ایثار ہے، جانی ایثار ہے۔ ان کا عشق دیکھے، انہوں نے عشق کے ایسی داستانیں ہم تک پہنچائی ہے کہ اگر ہم ان کی سیرت کو پڑھے، ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کرے تو یقیناً ہمارے اندر بھی عشق رسول کا جذبہ بیدار ہوگا۔ تو ہم آج یہ عزم کریں کہ ہم بھی صدیق اکبر جیسا عشق والا لباس پہنیں گے۔ آج ہم بھی سیدنا صدیق اکبر نے عشق کا جو لبادہ پہنا تھا ہم بھی اس کو پہننے کی کوشش کریں گے۔ آج ہماری زبان پر محض عشق رسول کا نعرہ ہے، ہمارا کردار اور ہماری گفتار و سکنات و حرکات وہ ہے جو یہود و نصارہ کی ہے۔ آج ہم صرف جھوٹے دعوے کرتے ہیں زبان سے کہ ہم تو رسول والے ہیں، ہم تو سرکار سے سچا عشق کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں جو یہود و نصارہ کرتے ہیں، اور زبان سے اقرار عشق رسول کا کرتے ہیں۔ عشق رسول کی کچھ علامات ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، وہ تمام علامات حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات میں موجود تھی۔ حضرت امام قسطلانی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عشق رسول کی بہت ساری علامات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، عشق رسول کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ عاشق اپنے محبوب کی اقتدا کرتا ہے۔ اب ہم اپنے اندر اتر کر کے دیکھیں، ہم جو زبان سے عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم تو رسول والے ہیں، ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں؟ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ عشق رسول کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ عاشق اپنے محبوب کی اقتدا کرتا ہے۔ کیا ہم حضور کی اقتدا کرتے ہیں؟ کیا حضور کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، مکہ کی سرزمین پر
ابتدائے اسلام میں جب سارے لوگ حضور کو جھگلا رہے تھے، ابو بکر نے اس وقت حضور کی ابتدا کی تھی۔ عرب کی سرزمین پر جس وقت ہمارے نبی کے خلاف تلواریں نکلی تھی، اس وقت دل و جان ابو بکر نے حضور کی ابتدا میں پیش کیا۔ ہم اپنے اندر اتر کر کے دیکھیں، کیا ہم حضور کی ابتدا کرتے ہیں؟ کیا ہم حضور کے فرامین پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم حضور کی سنتوں کو اپناتے ہیں؟ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ عشق رسول کی دوسری علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور کے دین کی مدد کرنا۔ اب ہم اپنے اندر اتر کر کے دیکھیں، کیا ہم حضور کے دین کی مدد کرتے ہیں؟ حضور کے دین کی مدد کرنے سے مراد کیا ہے؟ سنیں، حضور کے دین کی مدد کرنے سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے حضور کی ناموس کی حفاظت کرنا، حضور کی عزت پر پہرا دینا۔ حضرت ابو بکر کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت ابو بکر ہر وقت اور ہر لمحہ عشق رسول میں حضور علیہ السلام کی ناموس پر اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ قربان کرنے کی تمنا رکھتے تھے ہر وقت۔ ہمارا کیا حال ہے؟ آج سوشل میڈیا پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے، حضور کی عزت پر اور حضور کی ناموس پر انگلیاں اٹھ رہی ہے۔ حضور کے بارے میں برا بھلا کہا جا رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ خاموش تو بیٹھے ہی ہے، لیکن ہمیں جو حضور کی گستاخی کرتا ہے اس پر جو درد ہونا چاہیے اس کا درد بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہے، ہمارے اندر سے وہ احساس مر چکا ہے۔ صدیق اکبر نے کیسے حضور کی عزت پر پہرا دیا، کیسے حضور کی ناموس پر پہرا دیا۔ حضور کی ناموس پر پہرا دینے کا احساس ابو بکر تو ابو بکر ہے، جانوروں کو بھی ہے۔ جانوروں کو بھی حضور کی عزت پر پہرا دینے کا احساس ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب بغداد کو اجاڑا گیا، تاتاریوں کے دور کے اندر مسلمانوں کے سروں کو کاٹ کر کے ان عیسائیوں نے مسلمانوں کے سروں سے مینار بنائے تھے۔ اس وقت 40,000 کے مجمع کے اندر ایک عیسائی پادری نے تقریر شروع کی۔ عیسائی پادری نے حضور کی گستاخی کرنا شروع کی تو اس وقت اس مجمع کے اندر ایک تاتاری سپاہی کا کتا وہاں بتا ہوا تھا۔ تو جب اس کتے نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اس پادری کے منہ سے سنی تو وہ تیش میں آ گیا۔ اس نے اپنی زنجیروں کو چھڑوایا اور اس پادری پر حملہ کیا۔ کسی بھی طریقے سے لوگوں نے کتے کو دور کیا۔ لوگوں نے اس پادری کو یہ کہا بھی کہ تو اتنی مقدس ذات کی گستاخی کر رہا ہے، اس وجہ سے یہ کتا تجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس پادری کو عقل نہیں آئی، اس نے کہا ایسا نہیں ہے، میں تقریر کر رہا ہوں اور میرا ہاتھ بار بار اس کتے کی طرف جا رہا ہے تو اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مجھے مارنے کی باتیں کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ میرے پر لپک گیا۔ پھر اس نے تھوڑی دیر کے بعد گستاخی کرنا شروع کی۔ پھر کتا تیش میں آ گیا، اپنی زنجیریں چھڑوائی اور اس کے اوپر لپک گیا اور اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑا جب تک اس کو واصل جہنم نہیں کر دیا۔ اس کتے نے اپنے دانت اس کے حلق کے اندر گھسا دیے اور اس کو واصل جہنم کر دیا۔ تو حضور کی عزت کا احساس اور حضور کی ناموس کا احساس تو جانوروں کو بھی ہے، آج وہ احساس ہمارے اندر سے مر چکا ہے۔ ہم وہ احساس پیدا کریں، ہم وہ عشق پیدا کریں۔ پھر امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ حضور کی دین کی مدد کرنے سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ حضور کی امت پر رحم کرنا۔ جو غرباء اور مساکین ہے
ان کا خیال کرنا۔ آج دیکھیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت کم چیز پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کا خیال کریں۔ ہم اپنے ہمسایوں کا بھی خیال نہیں کرتے، آج یتیموں کا بھی خیال نہیں کیا جاتا، آج مسکینوں پر بھی توجہ نہیں کی جاتی۔ تو حضور کے دین کی مدد کرنے سے یہ بھی مراد ہے کہ حضور کی امت کی مدد کرنا، حضور نبی رحمت کی امت میں ہمارے جو ہمسائے ہیں ان کی مدد کرنا۔ میں آپ کو بتاؤں، فلسطین کے ایک اسکول کے اندر ایک لیڈی ٹیچر نے اپنے بچوں سے یہ کہا کہ میں تمہارا ٹیسٹ لیتی ہوں، جو بھی پہلے نمبر پر آئے گا اس کو اچھے جوتے دیے جائیں گے۔ تو سارے بچوں نے ٹیسٹ دیا، جب اس کا ریزلٹ آیا تو سارے بچوں کے ایک ہی جیسے مارکس آئے۔ اب جوتے ایک اور بچے بہت سارے، تو اس لیڈی ٹیچر نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، ہم قرعہ اندازی کرتے ہیں، تم پرچی پر اپنا اپنا نام لکھ دو اور اسے باکس میں جمع کر دو، جس کا نام نکلے گا اسے یہ جوتے دیے جائیں گے تاکہ کسی کی حق تلفی بھی نہ ہو۔ تو سارے لوگوں نے اس پرچی میں لکھ کر کے باکس کے اندر جمع کر دیا۔ ٹیچر نے جب اس کو نکالا تو اس پر نام لکھا تھا وفا عبد الکریم۔ وہ ایک یتیم بچی تھی، اس کے کپڑے بھی پھٹے پرانے تھے، اس کے پاس جوتے بھی نہیں تھے۔ جب اس کو یہ انعام دیا گیا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ لیڈی ٹیچر رات کو جب گھر گئی، عورت کو سارا واقعہ سنایا، رو رو کر کے سارا واقعہ سنایا۔ اس کے شوہر نے کہا یہ تو تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، پھر اتنا کیوں رو رہی ہو؟ سنے اس لیڈی ٹیچر نے کیا جواب دیا۔ اس لیڈی ٹیچر نے کہا مجھے رونا وفا عبد الکریم کے جوتوں پر نہیں آتا، وہاں جتنے بچے موجود تھے ان بچوں کے احساس پر آتا ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہا جب میں نے باکس کی ساری پرچیاں نکالی تو ساری پرچیوں پر سارے بچوں نے ایک ہی نام لکھا تھا وفا عبد الکریم۔ یہ احساس ان بچوں کے اندر ہے، ہمارے اندر یہ احساس نہیں ہے۔ تو ہم صدیق اکبر کی سیرت سے، حضور کی سیرت سے یہ احساس کو اپنے اندر لائیں۔ پھر حضور کے دین کی مدد کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ حضور نے جو فرمایا ہے اس پر ہم عمل کریں۔ حضور نے کیا فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج نمازیں بھی ضائع ہو رہی ہے، جماعتیں بھی چھوٹ رہی ہے، آج ہمیں اس کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں جو گناہ بار بار کیا جاتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم اس کو گناہ کا گناہ بھی نہیں سمجھتے، اور پھر بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ تقریریں سنتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، اور وہ تقریریں ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی۔ وہ تقریریں ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی۔ نماز کی تو ہم کتنی فضیلتیں سنتے ہیں۔ میں بس ایک فضیلت آپ کو بتا کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھنے کے ارادے سے رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلا۔ راستے کے اندر اندھیرا تھا تو اس کو ٹھوکر لگی اور وہ گر گیا۔ اس کے سارے کپڑے کیچڑ والے ہو گئے۔ وہ وہاں سے اٹھا، پھر گھر گیا، لباس تبدیل کیا اور پھر نماز پڑھنے نکلا۔ پھر راستے میں اندھیرے کی وجہ سے اسے ٹھوکر لگی، وہ گرا اور اس کے کپڑے پھر سے گندے ہو گئے۔ پھر وہاں سے اٹھا اور پھر لباس تبدیل کیا اور پھر مسجد کی طرف نکلا تو وہاں ایک چراغ والا کھڑا تھا۔ چراغ والا آگے آگے چل رہا تھا، اس کے پیچھے وہ نمازی جا رہا تھا۔
جب مسجد آ گئی تو آسانی سے اسے موقع مل گیا، اس نے نماز پڑھ لی۔ جب وہ نماز پڑھ کر کے باہر نکلا تو وہی چراغ والا وہاں موجود تھا۔ پھر اس چراغ والے نے اس کو گھر چھوڑا۔ اس نمازی نے چراغ والے سے پوچھا، بھائی تو ہے کون؟ تو نے میری اتنی مدد کی ہے۔ اس چراغ والے نے کہا، اصل میں ابلیس ہوں، میں شیطان ہوں۔ تو اس نمازی نے کہا کہ تمہیں تو نماز سے روکنا چاہیے، تم نے تو مجھے مسجد تک چھوڑا، پھر وہاں سے گھر تک چھوڑا، کیا بات ہے؟ سنیں ابلیس کا جواب سنیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ابلیس نے کہا کہ جب تجھے پہلی ٹھوکر لگی تو اللہ نے تیری عمر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر ابلیس نے کہا کہ جب تجھے دوسری ٹھوکر لگی تو اللہ نے تیرے سارے خاندان والوں کو بخش دیا۔ مجھے ڈر لگا کہ اگر تیسری بار اگر ٹھوکر لگ گئی تو کہیں اللہ اس کے گاؤں والوں کو نہ بخش دے۔ یہ نماز کی فضیلت ہے۔ تو ہم سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو اپنی زندگی کا طرز عمل بنائے۔ یقیناً سیدنا صدیق اکبر نے بھی سلمان فارسی کو یہ وصیت اور یہ نصیحت فرمائی تھی کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے رہنا۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو صبح سے لے کر کے شام تک اپنی امان میں رکھتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی امان میں آ جائیں گے تو پھر کسی میں طاقت نہیں کہ ہم کو تکلیف پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، میری آواز کسی تک پہنچے یا نہ پہنچے، کسی کے دل پر اثر کرے یا نہ کرے، میں کوشش کر کے اپنے حصے کا فرض ادا کرتا رہوں گا۔ اگر آپ کو بھی میری کوشش اچھی لگے تو اس پیغام کو اپنے دیگر دوستوں تک فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور پہنچائیے گا۔ نیز چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔